بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن و حدیث میں صبر اور اعراض پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، یعنی پیشنس اور اوائڈنس. پیشنس اور اوائڈنس کیا چیز ہے؟ کوئی سچویشن پیش آئے تو اس میں ریئیکٹ نہ کرنا. ریئیکٹ نہ کرنے کا نام ہے صبر و اعراض. عام طور پر کچھ ہوتا ہے اپنی مرضی کے خلاف، کوئی انوانٹیڈ سچویشن، تو آدمی فوراً کا فوراً ریئیکٹ کرتا ہے، جو کہتے ہیں ٹٹ فار ٹیٹ. تو صبر و اعراض کی تعلیم اس کے الٹا ہے کہ ریئیکٹ مت کرو، صبر و اعراض کا طریقہ اختیار کرو. دیکھیے، اس میں ایک چیز انڈرسٹوڈ ہے، وہ یہ کہ آپ صبر کریں تو اور کیا کریں، اعراض کریں تو اور کیا کریں، یعنی پیشنس اور اوائڈنس کا طریقہ اختیار کریں آپ، تو انسان چپ نہیں بیٹھ جائے گا، کچھ اور کرے گا. وہ کیا ہے؟ سوچنا، رائٹ رسپانس کیا ہے وہ جاننے کی کوشش کرنا، رائٹ پلاننگ کیا ہو سکتی ہے اس سچویشن میں، اس کو ڈسکور کرنا. یہ مطلب ہے صبر کا. مطلب یہ نہیں ہے کہ بس چپ ہو کر بیٹھ گئے. اوائڈنس کا مطلب یہ نہیں کہ چپ ہو کر بیٹھ گئے، نہیں. یہ دو آپشن میں سے ایک بیٹر آپشن کو لینا ہے. ایک آپشن تھا ریئیکشن، دوسرا آپشن تھا پازیٹیو تھنکنگ. جب کسی نے آپ کو کوئی برا سلوک کیا، آپ کے ساتھ کچھ آپ کو پرووک کر دیا، تو اس وقت آپ کے لیے دو آپشن ہوتا ہے. ایک ہے ٹٹ فار ٹیٹ کا آپشن، تو اس نے کچھ کہا تو آپ بھی کچھ کہیں، اسے پتھر پھینکا تو آپ بھی پتھر پھینکیں. ایک آپشن یہ ہے. دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ اوائڈ کریں، آپ دوسرے کے پرووکیٹو اسٹیٹمنٹ پہ کوئی جواب بھی نہ دیں. تو جواب نہ دیں گے آپ تو آپ کا مائنڈ تو ہر وقت ورک کرتا ہے، جب آپ سوتے ہیں تب بھی کرتا ہے. تو یہ دراصل اس بات کی تعلیم ہے کہ ریئیکشن کا آپشن مت لو، بلکہ پازیٹیو تھنکنگ کا طریقہ اختیار کرو. تو اس میں کیا ہوگا، آپ یہ سوچیں گے، ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات یہ سوچیں گے آپ کے کہ اگر میں ریئیکٹ کروں تو میرے ریئیکشن پر بات ختم نہیں ہوگی، دوسرا بھی ریئیکٹ کرے گا. تو کیا ہوگا؟ چین ریئیکشن بڑھ جائے گا. یعنی آپ نے جس طریقے سے آپ چپ نہیں رہے، ریئیکٹ کیا آپ نے، تو دوسرا بھی چپ نہیں رہے گا، وہ بھی ریئیکٹ کرے گا. تو ایک ریئیکشن، دوسرا ریئیکشن، تیسرا ریئیکشن، چوتھا ریئیکشن، تو ایک چین ریئیکشن بن جائے گا. تو اسی پھنسے رہیں گے آپ، اسی پھنسے رہیں گے، چین ریئیکشن میں پھنسے رہیں گے. آپ کو جو اپنا جو زندگی کی پلاننگ کرنی ہے، زندگی کا جو پازیٹیو تعبیر کرنی ہے، وہ سب رک جائے گا. اسی لیے دیکھیے، جو لوگ چاہے انڈیویجول چاہے گروپ، جو لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں وہ چین ریئیکشن میں پھنس جاتے ہیں اور کوئی ترقی نہیں ہوتی. اس کی مثال آپ انڈیویجول لیول پر دیکھ سکتے ہیں اور ملک کے لیول پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جن افراد نے، جن قوموں نے ریئیکشن کا طریقہ اختیار کیا، تو دیٹ بیہیویئر ریزلٹڈ انٹو چین ریئیکشن. جب چین ریئیکشن آ جائے تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے.
تو اس کو کہتے ہیں انگریزی میں بائی ٹائم اسٹریٹجی، یعنی ٹائم حاصل کرنے کا طریقہ. آپ اگر ریئیکٹ نہ کریں تو آپ نے ٹائم کو بچایا، اپنی انرجی کو بچایا. جب آپ ریئیکٹ کیا، آپ نے الجھ گئے آپ، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے اپنے ٹائم کو نہیں بچایا، اپنی انرجی کو نہیں بچایا. لیکن اگر آپ اوائڈ کیا، آپ نے پیشنس سے کام لیا آپ نے، تو اتنا بڑا فائدہ ملا آپ کو کہ آپ نے اپنے ٹائم کو بچا لیا، اپنی انرجی کو بچا لیا. اس کا مطلب ہے کہ جو ٹائم اور انرجی آپ خرچ کرتے دوسرے کے خلاف ریئیکٹ کرنے میں، وہ آپ نے استعمال کرنے کا موقع مل گیا آپ کو اپنی تعمیر میں، اپنی ترقی میں، اپنی پلاننگ میں. تو یہ کتنی بڑی چیز ہے. آپ جب سب کے خلاف کریں، اوائڈنس کے خلاف کریں، تو کچھ نہیں پاتے آپ، سوائے ایک ایموشنل آؤٹ برسٹ ہوتا ہے. جب آپ پیشنس کھو دیں تو کیا ہوتا ہے؟ صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ ایموشنل ہو جاتے ہیں. ایموشنل آؤٹ برسٹ کا ایک فنامنا کریٹ کرتے ہیں آپ. تو ملا کیا؟ کچھ بھی نہیں ملا. اپنے ایموشن کو تسکین دینا یہ تو کوئی کام نہیں ہے. کام تو یہ ہے کہ آپ اپنی تعمیر کریں، اپنی زندگی کو بنائیں، کہ پازیٹیو پلاننگ کریں اپنے زندگی کی. یہ کام ہے. تو جیسے ہی آپ نے ریئیکٹ کیا، وہ موقع آپ کو نکل گیا. تو صبر و اعراض کا مطلب ہے نگیٹو ریسپانس کے بجائے پازیٹیو ریسپانس دینا. ہمیشہ آپ دو کے بیچ میں ہوتے ہیں. ایک ہے نگیٹو ریسپانس کا آپشن، دوسرا ہے پازیٹیو ریسپانس کا آپشن. تو یہ جو تعلیم ہے اسلام میں، اس کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو بچاؤ نگیٹو ریسپانس کا آپشن لینے سے، اس کے بجائے پازیٹیو ریسپانس کا آپشن لو. لیکن ایسا کرنے کے لیے آپ کو صبر کرنا پڑے گا، کیونکہ جذبات تو بھڑکتے ہیں. جب کوئی پروک کرے گا تو آپ پروک تو ہوں گے، غصہ تو آپ کو آئے گا. تو جب تک آپ اپنے غصے کو کنٹرول نہ کریں، اپنے ایموشن کو کنٹرول نہ کریں، تب تک آپ یہ آپشن لے نہیں سکتے. جو بیٹر آپشن آپ کے لیے ہے، وہ بیٹر آپشن لے نہیں سکتے آپ جب تک آپ اپنے غصے کو کنٹرول نہ کریں. تو صبر اور اعراض جو ہے یہ بہت بڑا وژڈم ہے. یہ کوئی پیچھے ہٹنا یا بزدلی نہیں ہے. یہ وژڈم ہے، وژڈم. اس کو کہتے ہیں پریکٹیکل وژڈم. اور دیکھیے دنیا میں جتنی بھی آپ ترقی کی لسٹ نکالیے ہسٹری پڑھ کر کے، جس نے بھی کوئی ترقی کی ہے، اس نے ترقی کی ہے پریکٹیکل وژڈم کے طریقہ اختیار کرنے سے. پریکٹیکل وژڈم جو ہے سب سے بڑا سورس ہے ہر قسم کی ترقی کا. مثلاً دیکھیے ویسٹ نے سارے یورپ مل کر کے مسلمانوں سے جنگ کی تھی 200 سال تک. جو کہتے ہیں کروسیڈس، 200 سال تک کروسیڈس چلتی رہی. آخر میں انہوں نے سوچا کہ کچھ ملتا تو ہے نہیں اس میں، لوگ مر رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، کٹ رہے ہیں. تو انہوں نے لڑائی کا طریقہ چھوڑ دیا، یعنی بیٹل فیلڈ میں چھوڑ دیا اپنی کوشش کرنا. اس کے بعد سائنس کی ڈسکوری میں لگ گئے، وہ علم کی ترقی میں لگ گئے وہ. تو آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے ویسٹرن سویلائزیشن پیدا کی. تو یہ پوری تاریخ کا اس کو کہیں گے پریکٹیکل وژڈم. پوری تاریخ کا یہ تجربہ ہے کہ جس نے پیشنس سے کام لیا، جس نے اوائڈنس سے کام لیا، وہی اس دنیا میں کامیاب رہا. اور جس نے ریئیکشن کا طریقہ اختیار کیا، وہی دنیا میں ناکام رہا. یہ ہے زندگی کا راز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.